سر لیکن یہ بتائیں نا پھر یہ میں آپ خواجہ صاحب کا بیان سناتا ہوں. چلے پہلے آپ خواجہ صاحب کا بیان سنیں, مجھے بتائیں یہ ٹائم فریم ہے, ایکسٹینشن ہوئی تھی 2019 میں. سو وہ کہتے ہیں 2019 میں ہی ہمیں آفر کر دیا گیا تھا پنجاب لے لیں, بعد میں وفاق بھی دیتے ہیں. میرا خیال ہے وہ کووڈ آ گیا تو شاید پروگرام خراب بھی ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے کیونکہ کووڈ کے دوران تو پھر کچھ نہیں ہوا نا اگلے 1 سال 1.5 سال کے لیے. سنیں خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کے بالکل ہمارے ساتھ رابطے اس طرح تھے کہ جب ان کی ایکسٹینشن کا موقع آیا تھا تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا, اور میں آن ریکارڈ ہوں کہ جب ہم نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دینے کا فیصلہ ہوا لنڈن میں ایک میٹنگ کے اندر جو ہے, اور میرے ذمہ لگایا گیا یہ بات جو ہے کہ یہ اسمبلی میں اس کی حمایت کی جائے, تو اس کے بعد مجھے جنرل فیض صاحب ملے اور انہوں نے کہا جی کہ کوئڈ پرو کو ایک آفر کیا کہ جی ہم آپ کو جون کے اندر جو ہے 2-3-4 مہینے بعد جو ہے آپ کو پنجاب کی حکومت دے دیں گے, دسمبر میں جو ہے وہ فیڈرل حکومت دے دیں گے, اینڈ وی ہیو ہیڈ انف آف ہم, میننگ بائی عمران خان. سو یہ ہے رانا صاحب 2019 میں ایکسٹینشن ہوئی, تو 2019 میں جنرل فیض نے یہ آفر کی آپ کی پارٹی کو کہ آپ پہلے پنجاب اور پھر وفاق لے لیں. سو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ لین دین تو کافی عرصے سے چل رہا تھا, یہ تو 2022 کی بات تو نہیں لگتی, یا صرف ڈی جی ایس آئی کے ایشو کی بات تو نہیں لگتی ہے. عباسی صاحب, میری جو اسسمنٹ ہے دونوں معزز صاحبان سے متعلق, جنرل فیض صاحب سے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے, وہ جب بھی بات کرتے تھے تو وہ ان کی ساری باتیں جو ہے نا وہ کوئی اس انداز سے نہیں ہوتی تھی کہ ان کا مقصد بھی یہی ہے اور انہوں نے یہ کرنا بھی ہے. بعض اور بہت سی باتوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کیا نہیں, اور جو انہوں نے نہیں کہا وہ انہوں نے کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ایکسٹینشن کے وقت کی یہ بات ہے تو خواجہ صاحب کے ساتھ اگر اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی تو خواجہ صاحب کو تو بعد میں انہوں نے اریسٹ کر لیا. خواجہ صاحب جو میری اپنا یادداشت ہے کہ خواجہ صاحب اس کے بعد باقاعدہ اریسٹ ہوئے, اور یہ کچھ 6-8 مہینے جیل میں رہے. یہ میں اس وقت اریسٹ تھا جب یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ ہوئی ہے. اس ایکسٹینشن کے ہونے کے بعد مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ جیل سے میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. نہیں سر, مریم نواز اس کے بعد اریسٹ نہیں ہوئی. مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا جب میاں صاحب جیل میں تھے. 2019 میں میاں صاحب باہر پاکستان لندن تھے, جب آپ کو یاد ہوگا لندن میں یہ ملاقات ہوئی تھی کہ جنرل باجوہ کو ووٹ ڈالنا. نہیں مجھے بتایا نا کہ ایکسٹینشن کب ہوئی ہے. 2019 میں ہوئی ہے سر, میرا خیال ہے نومبر 2019 میں. نہیں 18 میں. یہ دسمبر میں ہوئی. نہیں سن لیں نا ذرا یادداشت پہ زور دیں. یہ دسمبر میں ہوئی ہے, جب اگست میں ہوئی ہے. اگست 2019 میں جولائی میں اریسٹ ہوا تھا. اگست 2019 میں جب امریکہ کا دورہ ہونا تھا تو اس وقت جو ہے یہ اپنا ایکسٹینشن ہوئی تھی. یہ نومبر میں تو پھر جب وہ جھگڑا پڑا نا کہ جی وہ نوٹیفیکیشن غلط ہو گیا ہے, نوٹیفیکیشن اس کی اپروول ہونی تھی کیبنٹ سے, تو نوٹیفیکیشن وزیر اعظم ہاؤس سے جاری کر دیا ہے, اور پھر معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. نومبر میں تو وہ سارا کچھ ہوا نا. یہ ایکسٹینشن کا فیصلہ جو ہے غالباً 20-21 اگست 2019 کو فیصلہ تب ہو گیا تھا. ایکسٹینشن اس وقت میاں صاحب بھی جیل میں تھے. سن لیں اس وقت میاں صاحب بھی جیل میں تھے, مریم نواز صاحب اریسٹ ہو چکی تھیں, میں بھی جیل میں تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب بھی اریسٹ ہوئے. ٹھیک, اور ووٹ بعد میں ہوا تھا. اس کے بعد اریسٹ ہوئے. آپ کی پارٹی کے ایک بڑے سینئر پر میں کیوں پوچھ رہا ہوں یہ ملاقات اس طرح کی کس سے ہوئی میاں صاحب کی, انہوں نے بڑے جھنجھلا کے ایک دفعہ مجھے کہا, اور میں بڑی آنیسٹلی, صاحب نے کہا نا کہ کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں, ہمارے دوست بھائی لوگ ہیں سارے, انہوں نے کہا جو مذاکرات کار تھے بیچ میں, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کہتے ہیں میں جس سے بھی بات کروں گا میں ڈائریکٹ بات کروں گا, کہ بولو میرے ساتھ آ کے ڈائریکٹ بات کرے. کہتے ہیں ہم جیسے لوگ ریڈنڈنٹ ہو گئے اس ملاقات اس سارے پروسیس میں. تو دیٹس وائی یہ ساروں کا خیال ہے کہ ملاقات کسی سے تو ہوئی تھی لندن میں, جس سے بھی معاملات طے ہوئے ہوں گے, کہ میاں صاحب کہتے تھے کہ میں ڈائریکٹ بات کروں گا. لیکن یہ بات آپ مانیں گے, ایگری کریں گے یا نہیں ایگری کریں گے اس بات سے؟ نہیں عباسی صاحب, یہ جو ہے نا یہ جو پراپیگنڈا بنایا ہے عمران خان صاحب نے کہ جی وہ لندن پلان ہوا, وہ دراصل کیونکہ انہوں نے خود ایک لندن پلان کیا تھا, وہاں پہ قادری صاحب اور یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. تو یہ کوئی لندن والی بات جو ہے وہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے. بات سیدھی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے
عمران خان کی حکومت کو اس کے ساتھ اس کی وجہ یہ اس کے پاس اپنی تو اکثریت ہی نہیں تھی. 10 پارٹیوں کو جوڑ کے تو اس کی حکومت بنائی تھی. کسی پارٹی کے 2 ممبر تھے، کسی کے 3 تھے، کسی کے 7 تھے. تو جب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو گیا.